السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے واسطے، درود و سلام امام الانبیاء و خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رکھا کرو، صلح کروایا کرو، اصلاح کیا کرو ایک دوسرے کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے اوپر 6 حق۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو السلام علیکم کہیں، دوسرا وعلیکم السلام کہیں۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اس کی وضاحت کی گئی۔ آج ہم اگلے حقوق کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْ، دوسرا کہ جب ایک مسلمان بھائی کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ۔ دوسرا سننے والے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یا الحمدللہ، حق ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے اوپر دوسرا حق کہ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یا الحمدللہ کہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله واذا قال الحمد لله فليقل له اخوه يرحمك الله فاذا قال له اخوه يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. یہ جو حق ٹھیک والا ہے اس کی ادائیگی، اس کا ادب وہ کس انداز سے ہم لوگ کریں؟ الحمدللہ چھینک لینے والا کہے گا، جب چھینک لینے والا الحمدللہ کہے فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، بس اس کے بھائی کا حق ہے کہ جب وہ الحمدللہ سن لے تو اپنے بھائی کے لیے دعائیہ کلمات کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ کرے، اللہ تجھ پہ کرے. وَإِذَا قَالَ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ لَهُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. جب سننے والا اس کو دعا دیتا ہے اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو جس کو چھینک آتی ہے اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے لیے بھی دعا کرے. یہدیکم اللہ، اللہ تیری بھی رہنمائی کرے، اللہ تمہیں بھی ہدایت تمہاری بھی رہنمائی کرے. وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اللہ تمہارے حال پہ بھی رہے، تمہاری بھی اصلاح کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے معاملات کو بڑے احسن انداز کے ساتھ ہم تک پہنچایا، خود بھی عمل کیا اور اپنی امت کے لیے یہ نمونہ بھی بنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا عطس احدكم فليشمت جليسه فإن زاد على ثلاث مسؤول ولا يشمت بعد ثلاث. ایک جگہ پہ ایک مسلمان بیٹھا ہے، اس کو چھینک کر ایک دفعہ آئی، اس نے کہا الحمدللہ، سننے والے نے کیا کیا یرحمک اللہ. اسی جگہ پہ بیٹھے اس کو پھر چھینک آئی، اس نے پھر کیا کیا، تیسری مرتبہ پھر چھینک آئی. لگاتار ایک جگہ پہ بیٹھا ہے، مسلسل 3 دفعہ چھینکا، وہ 3 دفعہ کہے گا الحمدللہ. جواب سننے والا کہے گا یرحمک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب فَإِنْ زَادَ، اگر زیادہ دفعہ آ جائے، اس سے 3 سے زیادہ دفعہ آ جائے، پھر جواب شک کرتا، پھر اس بندے کو بیماری ہے زکام. 3 دفعہ یہ ایک عام روٹین ہے چھینک آنے کی. چھینک آنا صحت کے لیے بڑا مفید ہے. جو انتڑیاں ہیں چھینک آنے سے وہ جو کچرا گھر آتا ہے وہ کھل جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس چھینک کے اندر شفا رکھی. جب آئے اس کو روکنا چاہیے، اگر روکا گیا تو نقصان ہو سکتا ہے. چھینک آئے 3 دفعہ لگاتار تو جواب دے الحمدللہ کیا. جب 4تھی دفعہ آئے اسی جگہ پہ مسلسل، پھر جواب نہ دے، کیونکہ اس کو زکام ہے، بیماری. جب چھینک آتی ہے
تو اسلام نے ہمیں الحمدللہ اللہ کی تعریف کرنے کا حکم، یہی وجہ ہے کہ چھینک آنے سے بندہ کئی بیماریوں سے محفوظ ہو۔ یہ شریانے جو ہے نا، یہ دل کے بال، یہ شریانے، اس کے اندر کچرا ہے، جب چھینک آتی ہے نا، اس چھینک کی برکت سے اللہ رب العزت وہ جو شریانے باندھے ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے کہا الحمدللہ کہا کرو، اللہ رب العزت نے آپ کو کئی بیماریوں سے بچا لیا۔ سننے والا یار ہم اللہ کہ اس کو دعا بھی دے دے، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، پھر اس کا بھی تو آپ کو بنتا ہے نا، اس کے مسلمان بھائی نے اس کو دعا دی، وہ بھی تو بدلے میں دعا دے گا۔ ہمیں اکثر کو یہ کلمات آتے ہی نہیں ہیں، چھین کے آداب آتے ہی نہیں ہیں۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم اکثر کو نہیں لفظ آتے ہیں، یا رب اللہ تک آتے ہیں۔ جب ہم حق المسلم علی المسلم ستن، جب ہم ان 6 حقوق کی بات نہ کریں گے تو پھر ان میں نہ پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی جان لگتی ہے، نہ کوئی پسینہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف زبانی کلمات ہیں۔ اگر زبانی کلمات ہم ادا نہ کر سکے تو ہم پھر دوسرے حقوق کبھی پورے نہیں کر سکتے، پھر ہم ضرور ڈرنے والے ہیں۔ یہ بھی حقوق کی بات ہے، ان کی بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ آپ کے بھائی نے آپ کے بلے کا ہاتھ چھوڑا تھا، آپ نے کیوں نہیں پورا کیا؟ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا عطس احدكم فحمد الله فشهدوه، یہ اصول مقرر کرتا ہے کہ جب چھینک لینے والا تم میں سے چھینک لیتا ہے نا تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ فشهدوه، تو تم سننے والے اس کا جواب تو الحمدللہ کہو۔ اگر وہ الحمدللہ کہے گا تو تم نے الحمدللہ کہا، وَإِن لَّمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ، اگر وہ اللہ رب العزت نے اس کو بیماریوں سے بچایا، اس کی شریانوں کو کھولا، اس کو کئی تکلیفوں سے دور کیا، اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت میرے اوپر، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر، اس نے مجھے کتنی بیماریوں سے بچا لیا، اس کو احساس ہی نہیں ہوا۔ اس نے چھینک لینے کے بعد کہیں گے الحمدللہ، چھینک لیتا رہا، الحمدللہ کلمات نہیں کہے۔ وَإِن لَّمْ يَحْمَدِ اللَّهَ، اگر اسے اس چیز کا احساس نہیں ہے نا کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے، فَلَا تُشَمِّتُوهُ، تم بھی اس کا جواب دو، تم بھی یاد رکھو اللہ کا۔ اگر اسے احساس نہیں تم نے ضرور کر دیا۔ مسلم کی روایت ہے، یہ اصول مقرر کر دیا گیا، الحمدللہ کہے گا تو تم نے یاد رکھو اللہ کیا کہا، نہیں کہے گا تو نہیں کہے گا۔ صرف چھینک سننے پہ نہیں، اس کے الحمدللہ کہنے کے جواب۔ مسلمان کے وہ جو 6 حقوق ہیں ان میں سے یہ دوسرا حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
یہ چھینک ہے نا، چھینک، اللہ رب العزت کو یہ پسند آتا ہے۔ جمائی اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ چھینک پسند ہے اور جمائی جسے ہم عباسی کہتے ہیں منہ کھول کے، یہ چیز یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، ناپسند۔ چھینک یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جمائی یہ شیطان کی طرف سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جمائی آئے نا، جمائی عباسی، اس وقت تم کوشش کیا کرو کہ منہ نہ کھولو، روکنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکتا ہے روکنے کی کوشش کرو، یہ شیطان کا طرف ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ جمائی آئے نا، جمائی اور آگے الفاظ جو ہے نا، اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ زبان سے نکالتے، آواز کرنا چاہیے، روکے۔ جب عباسی والے پہ آ کی آواز آتی ہے نا تو پھر شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ شیطان کو خوش نہ کرے، رحمان کو خوش کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چھینک آتی آپ کیا کرتے؟ ہاتھ رکھ لیتے، یا منہ کے آگے کپڑا رکھ لیتے، وَخْفِضْ صَوْتَهُ، اور اپنی آواز کو پست رکھیں، آہستہ۔ مسجد کا حال سروں پہ نہیں اٹھاتے تھے کہ چھینک آئے تو پورا زور لگا دو، آتی آواز آنے لگے۔ آواز کو پست رکھیں، چھینک پوری لیتے، آواز کو پست رکھیں تاکہ یہ آواز کسی کو ڈسٹرب نہ کرے، تکلیف نہ کرے۔ کپڑا رکھو ناک کے آگے بھی، منہ کے آگے بھی جب چھینک آئے، تاکہ یہ ناک سے نکلے یا منہ سے نکلے جو چھینٹی ہے وہ کسی دوسرے پہ نہ پڑے، وہ ناپسند کرے گا، کسی کو تکلیف نہ ہوگی۔ حق ادا کرو، یہ حق ادا کرنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ ہاتھ رکھو، کپڑا رکھو، اور اپنی آواز کو چھینک لیتے وقت آہستہ پست رکھو۔ یہ تھا دوسرا حق۔ تیسرا حق، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہیں کوئی مسلمان دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ جس نے دعوت کو قبول نہ کیا فَعَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ، دوسرے محدثین رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کتاب النکاح کے اندر اس روایت میں نقل کی۔ جب ولیمے کی دعوت آتی ہے اس دعوت میں اس روایت میں کہ جس کو ولیمے کی دعوت دی جائے وہ ولیمے کی دعوت قبول نہ کرے، فَعَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔
جب بھی کوئی اچھی دعوت آ جائے، اچھی دعوت دے، اچھی جگہ کی، اچھی چیز کی، تو اس کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام واصلوا الارحام واطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ چار چیزیں آپ کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ جب سارے سو جائیں تم اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں نفل نوافل میں کھڑے ہو جاؤ، قیام میں کھڑے ہو جاؤ۔ چار کام آپ نے کرنے ہیں، اللہ رب العزت میں سلام کے ساتھ جنت میں داخل۔ جب دعوت دے کوئی مسلمان، اچھی دعوت ہے، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ خاص کر ولیمے کی دعوت کو کبھی رد نہ کرو، قبول کرو۔ جو کرے گا صلی اللہ علیہ رسول اللہ سے رسول کی دعوت۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے جو دعوت دے رہے ہیں یا دی جا رہی ہے وہ کوئی اچھی دعوت نہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، ایسی دعوت جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، وہ دعوت قبول۔ ہماری تو شاید شادیوں کی ساری دعوتیں قبولیت کے لائق ہیں، چاہے وہ 5 ڈاکٹر غازی ہے، چاہے تہجد گزار ہے، چاہے وہ امام مسجد ہے، کوئی بھی بچاؤ۔ ادا ہم نے سنت کرنی ہے، پوچھ لو نکاح کیوں کروا رہے ہو بھائی؟ رسول اللہ کی سنت ہے، نکاح سنت ہے۔ جو نکاح سے پہلے کے لوازمات ہیں وہ کون سی سنت ہے؟ ادا سنت کرنی ہے، کام ہندوؤں والے کرنے ہیں۔ صرف ایک چیز کا پتہ ہے کہ بس جو نکاح کرنے جا رہے ہیں نا قبول ہے، وہ سنت ہے۔ باقی آگے کا لو، جو پیچھے ہو گیا، جو اوپر کر لیا، ڈانس کر لیے، بھگڑے کنجر خانہ جو کچھ بھی سنت ادا کر رہے ہیں۔ کوئی گھر میرے خیال بچا نہیں ہوتا، بہت تھوڑے ہیں جہاں جو ڈھول ڈھمکا کنجر خانہ نہ ہوتا، ہر گھر۔ تو پھر جب اس طرح کی دعوت ہو جہاں نافرمانی ہو رہی ہے وہ قبول کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید کہ جب تمہیں ظالم لوگ دعوت دیں ان کی دعوت کو قبول نہ کرو، وہ نافرمانی کرنے والے ظالم ہے، ان کی دعوت قبول نہ کرو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت، شاید ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یا ابو ایوب انصاری تھے، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے، ان کی دعوت تھی۔ جب وہ دعوت قبول کر کے ان کی گھر کی طرف آئے، دیکھا تو سامنے کچھ اور ہی ماحول ہے، بڑے سجاوٹی پردے لٹکائے ہوئے، اوپر سمجھ لیں تصویریں کڑھائی کی ہوئی ہے، جیسے کہ ہمارے گھر کے پردے ہوتے ہیں آج کل۔ سادہ پردے تو سادہ چیزوں میں پسند ہی نہیں کسی کو، پوری لش پش ہونی چاہیے ہر چیز۔
اٹھنی نہ چاہیے نا چیز کوئی لگی ہوئے اٹھے نہ صحیح نہ پتہ نہ چلے تو چیز لگی ہے چمک پوے نہ صحیح نہ کھانا وہی برکت اٹھ رہا تھا دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائے کھڑے ہو گئے. پوچھا گھر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ کیا؟ فرمایا بس عورتوں نے مجبور کر دیا، عورتوں نے مجبور کر دیا. کہا اللہ کی قسم میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ تو رسول اللہ. مجھے تجھ پہ امید نہیں تھی کہ تو بھی اس طرح سے پڑھ لٹکائے گا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کھانا رد کر دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا. صرف ایک پردے کی وجہ سے کہ پردے کے پہ کڑھائی کی ہوئی تھی، پھول بوٹے تھے، میں نہیں جاؤں. تو ہماری جو سوچ ہے وہ بڑی اچھی ہے. یہ کریے جی پھر ہوں رشتے داری بھی نہ دیکھنی ہے، کدھر جائیے. جی نہ جائیے تو پھر بھی انہوں نے کر ہی لینا، پھر انہوں نے روک لینا. اگر اسی سٹینڈ نہیں لواں گے تو پھر یہ برائیاں ختم کیسے ہوں؟ اپنے مفاد کے لیے گلیوں محلوں میں کھڑے نہیں ہوتے، اسٹے لے لیتے ہیں، میں کام ہونے دیں. یہاں سے کیوں نہیں ہے؟ جہاں رسول اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں اسٹے کیوں نہیں ہے؟ وہاں بھی اسٹے لو نا، وہاں اسٹے نہیں ہوتا. وہاں رشتہ داری میں آتی ہے اللہ اور اس کا رسول بے شک جہاں مرضی جائے رشتہ داری نہ جائے. فرمایا ایسے ظالموں کی دعوت قبول نہ کرو. آپ کو پتا ہے کہ یہاں نافرمانی ہو رہی ہے. مسلمان مومن اس کی یہی خوبی ہے، میں بھی شامل ہوں. ہمارے گھروں میں یہی حالات ہے. اگر ان کو روک دیا جائے یا کہتے ہیں مزہ ہی جانا بیاہ کر وہ بیاہ کر جس میں ساؤنڈ میوزک نہ ہو. ہمارا بھی یہی حال، سب کا یہی حال. وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے خصوصی رحمتوں کے حقدار ہے، ورنہ بہت کم ہے جو بچے ہوئے. مسلمان کے اوپر 6 حق. پہلا پچھلے منتھ بیان کرنے کا کہ جب سلام ملاقات کرو تو سلام. دوسرا جب چھینک آئے الحمدللہ کہے، چھینک لینے والا، سننے والا کہے یا الحمدللہ. پھر چھینک لینے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ان حقوق کے جو ادائیگی ہے ان کو یاد کر لیں ورنہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تیسرا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. جب دعوت دی جائے اچھی دعوت اس میں نافرمانی نہ ہو اس کو قبول کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو مسلمان کے اوپر حق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.